رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد۔ اگر باعث زحمت نہ ہو تو آپ لوگ تھوڑا سا نزدیک آ جائیں یہ درمیان میں، تاکہ پھر دوران تقریر خلل واقع نہ ہو۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات. عزیزان اکرام منزلت، آپ حضرات کی اس مقدس اور مطہر بارگاہ میں مسلسل اور پہم حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے سورہ قدر کے ابتدائی کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے مطالب میں گزشتہ 3 تقاریر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، اور آج بتوفیق الہی بتائید حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام اس سلسلہ گفتگو کو اس مقام سے مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ متوجہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے، تمام بانیان مجالس کی حاجات قبول فرمائے، فرش عزا بچھانا قبول فرمائے، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ گزشتہ تقاریر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا تھا کہ پروردگار نے قرآن کے لیے، نزول قرآن کے لیے عجیب انداز میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ متوجہ رہیے گا، میں یہیں سے سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پروردگار قرآن کا لفظ نہیں رکھا، قرآن کی جانب ضمیر لوٹائی۔ توجہ، جب کسی باعظمت شے کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اسے غیب میں رکھا جاتا ہے۔
دیکھیں میں نے اپنا کلام کا یہاں سے آغاز کر دیا اور انشاءاللہ گزشتہ تقاریر میں یہیں سے گزشتہ تقاریر سے میں یہاں سے جوڑتا چلا جاؤں گا. یعنی جب اللہ کسی باعظمت شے کو بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے اسے غیب میں رکھتا ہے پھر اسے ظاہر کرتا ہے. دیکھیں اس جملے کا ابھی لطف لیں گے آپ. ابھی تو میں یہاں سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ گزشتہ تقاریر محفوظ ہو جائیں. جب بھی کسی باعظمت شے کو غیب میں رکھا جائے سمجھ جانا کہ اللہ کے نزدیک باعظمت ہے, اللہ کے نزدیک با کرامت ہے کہ پہلے غیب میں رکھا جا رہا ہے پھر ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر غیب میں نہ رکھا جاتا تو اللہ کو نہ کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میری گفتگو کا آغاز ہو گیا اور انشاءاللہ گزشتہ تقاریر سے میں جوڑنے لگا ہوں اس مقام پر. تو آپ کو گزشتہ گفتگو یاد ہوگی, ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا تو سوال قائم کیا اور گزشتہ 2 روز سے سلسلہ کلام جاری و ساری, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کے خدمت میں ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. اور وہ سوال یہ تھا کہ جب پروردگار تو نے کہا کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا تو قرآن ایک رات میں نازل ہوا, پھر اگر ایک رات میں نازل ہوا تو وہ آیتیں کیا تھیں جو 23 برس کے عرصے میں نازل ہوتی رہی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو دیکھا مسلسل آیتوں کا نزول ہے. توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم, وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا. میں جملہ بدل دیتا ہوں. ہم نے تو تاریخ اسلام میں یہی دیکھا کہ خدیجہ کے گھر سے لے کر فاطمہ کے گھر تک آیتیں ہی آیتیں آئی ہیں. اللہ اکبر. توجہ دیکھیں جملہ عجیب ہے, اس جملے کو محفوظ کریے گا. 23 برس کے عرصے میں مسلسل آیتوں کا نزول ہے, مسلسل سوروں کا نزول ہے, مسلسل وحی الہی کا نزول ہے. بھائی اگر وحی الہی کا نزول نہ ہوتا تو پھر آپ یہ سوروں کو کیسے کہتے کہ یہ سورہ مکی ہے یہ سورہ مدنی ہے؟ بھائی سوال تو ذہنوں میں ہونا چاہیے نا تاکہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. سورہ مکی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مکے میں نازل ہوا. سورہ مدینے میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے مدینے میں نازل ہوا. نہیں نہیں نہیں, مجھے اس ایک لمحے کے لیے مجھے اگر اجازت دیں تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. حالانکہ کوشش بہت کی گئی کہ مدینے کی آیت کو مکے کی آیت بنایا جائے. مجھے نہیں پتا کہ لطف کس نے لیا, میں چلیے اور واضح کر دیتا ہوں. مدینے کی آیت کو مکے کی آیت بنایا جائے. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی آیت نازل ہوئی, پروردگار نے اعلان کیا حبیب جس سے تو محبت کرے انک لا تہدی من احببت. پوچھئے مفسرین سے, کہنے لگے صاحب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب کے وصال کا وقت آیا اور چچا نے کان میں چھپ کے کہا, چچا کے کان میں چھپ کے کہا اب تو کلمہ پڑھ لیجئے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں کس مقام پر لے آیا ہوں آپ کو گفتگو کرتے کرتے. ذرا سا ماحول بن جائے گا تو میں اس مقام سے تیزی سے آگے نکلوں گا, اس لیے کہ مجھے کچھ نتیجہ آج کی مجلس میں آپ کے حوالے کرنے. پھر سے سنیے, اگر توجہ نہیں ہے میں نوجوانوں کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ یہ فقرہ آپ کے خدمت میں ہدیہ کر دوں. انک لا تہدی من احببت, حبیب تو ہدایت نہیں کر سکتا اس کی جس سے تو محبت کرتا ہو. کہا صاحب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت رسول قریب آئے, کانوں میں چھپ کے کہا چچا جان اب تو کلمہ پڑھ لیجئے. دیکھیے راوی عجیب راوی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر رسول نے کانوں میں چھپ کے کہا تو آپ کے کانوں تک کہاں سے آئی؟ نا ایسے نہیں, یہ سارا ماحول بنائیں گے زبان تو پھر لطف آئے گا. بھائی رسول نے کانوں میں چھپ کے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے, تو پھر یہ بتاؤ راوی کے کانوں میں کیسے آئی؟ اس کا مطلب چھپ چھپ کر رسول کی باتیں سننے والے پکڑے گئے. نا ابھی تو لطف نہیں آیا, یا ہاتھ کھولیں گے تو پھر لطف آئے گا. کمال ہے, مجھے حیرت تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ جو بات رسول نے کانوں میں کہی وہ تو ان کے کانوں تک آ گئی, مگر وہ بات جو غدیر کے کھلے میدان میں اب آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ آیت ہے مدینے کی, حضرت ابو طالب کی وفات ہے مکے کی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم عجیب ہے. دیکھیں میں کیا سلسلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو کچھ سورے بھائی طے ہو گیا ہے یا نہیں؟
بھائی اتنا طے کریں گے تو پھر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا نا. کچھ سورہ مکی ہیں، توجہ، کچھ سورہ مدنی ہیں، کچھ آیت مکی ہیں، کچھ آیت مدنی ہیں. کیا مطلب؟ جو آیت مکے میں اتری، مکے میں نازل ہوئی مکی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی. اللہ اکبر. حالانکہ خدا کی قسم قیامت کا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے سب یکجا ہوں گے تو پھر لطف آئے گا. تو اگر آیت مکی بھی ہے، آیت مدنی بھی ہے، تو اس کا مطلب قرآن ایک رات میں نہیں آیا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن، بولیے، اگر ایک تھوڑی دیر کے لیے میری جانب توجہ رکھیں تو میں ایک علمی نقطہ آپ کے حوالے کر جاؤں تاکہ محفوظ ہو جائے یہ بات، یہ آن ریکارڈ محفوظ ہو جائے اور آپ اس کو اپنے دلوں تک. اور یہ ہو سکتا ہے خدا کی قسم بڑے بڑے لوگ سر پٹکتے رہ گئے کہ اس کا جواب کیسے تلاش کریں. جو لوگ قرآن کے اعجاز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم بات کرتے ہو قرآن کی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک رات میں آیا اور کہیں ہم نے دیکھا کہ 23 برس کے عرصے میں آیا. تو یا تو 23 برس کے عرصے میں آیا یا ایک رات میں آیا. اللہ اکبر. بھائی یہ آیت کے تفسیر سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھا جائے. لیکن خدا کی قسم میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اہل البیت ادرا بما فی البیت. گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں میں نے عجیب جملہ آپ کے حوالے کیا. گھر والے بتائیں گے کہ گھر میں کیا ہے، باہر والے نہیں بتائیں گے کہ گھر میں کیا ہے. اب ماشاءاللہ یہ 3 دن میں نے اس مزاج پر آپ کو لے کر آیا ہوں تاکہ میں یہ کوئی جملہ ہدیہ کروں تو آپ کے پاس محفوظ رہ جائے اور اس کو آگے منتقل کیا جائے. تو بھائی پتہ کیسے چلے کہ معاملے کا حل کیا ہے؟ تو ہمیں پتہ ایسے چلا کہ قرآن کا ایک نزول نہیں، ایک ہے نزول دفعی، ایک ہے نزول تدریجی. یعنی قرآن کے ہیں 2 نزول. ہائے 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 ہائے. یہیں تک تو میں لانا تھا مجھے. دفعی بولیں گے میرے ساتھ، دفعی اور تدریجی. یہ تدریج کا لفظ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ تدریجن کوئی کام کرنا، آہستہ آہستہ کام کرنا، دفعتاً ایک ساتھ کرنا. تو قرآن کے 2 نزول ہیں. اسی لیے جہاں خدا انزال کا لفظ استعمال کرے وہاں پوری کتاب کے نزول کا ذکر ہے، اور جہاں خدا تنزیل کا لفظ استعمال کرے تو وہاں آہستہ آہستہ نازل ہونے کا مطلب ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں پہلے دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جملہ آپ کے حوالے آ جائے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ انزلنا نکلا ہے انزال سے. توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، یہ لفظ کی نفسیات تو واضح ہونا تاکہ اس مقام سے آگے بڑھے. انزلنا کس سے نکلا ہے؟ جاگیں گے تو لطف آئے. بولے میرے ساتھ، انزلنا کس سے نکلا ہے؟ دیکھیں مجھے نتیجہ دینا ہے. انزلنا نکلا ہے انزال سے. انزال کا مطلب ہے ایک ساتھ اترنا، تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ آنا. تنزیل کہاں سے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حبیب ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہیے جو وصول کرتے جا رہے ہیں. ہم نے اس قرآن کو، بولیے، آہستہ آہستہ نازل کیا. ہم ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اگر مجمع جاگے تو پھر لطف آئے مجھے جملہ کہنے میں. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ حبیب قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کی آیت سے واقف نہ ہو. ارے آپ خاموش ہو گئے. خدا کی قسم میں تو عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں. چلیے جا کر دیکھیے گا تفسیر نمونہ میں سورہ حمیم دخان کے ذیل میں جا کر دیکھیے گا جو میں جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ وزیر تو آغوش میں آتے ہی تلاوت کرے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی سورہ مومنون کی تلاوت کی یا نہیں؟ بھائی آپ ان باتوں پہ بولیں گے تو مجھے لطف آئے گا ماشاءاللہ. بھائی سنا آپ نے جملہ؟ عجیب بات کر رہا ہوں کہ وزیر قد افلح المؤمنون کی آغوش رسالت میں نزول قرآن سے پہلے تلاوت کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو معلوم ہی نہ ہو؟ تو اچھا یہ بتائیے پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. حبیب قرآن پڑھنے میں وحی سے پہلے جلدی نہ کیا کر.
اللہ اکبر، خدا کی قسم آپ خاموش رہ گئے، میں نے تو کوئی بات آپ کے حوالے کر گیا۔ بھائی جلدی وہی کرتا ہے جسے معلوم ہو۔ اللہ اکبر، جلدی چلیے یہ بات اس کو میں آگے بڑھاؤں، کسی حوالے سے آپ کے حوالے کر جاؤ۔ تو قرآن کے کتنے نزول ہوئے؟ بولے نا میرے ساتھ، قرآن کے کتنے نزول ہوئے؟ 2، یعنی ایک رات میں مکمل حقیقت قرآن آئی۔ کاش کہ یہ جملہ اس مرکزی امام بارگاہ والے یہ جملہ متحمل ہو جائیں اس جملے کے جو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی ایک رات ایسی ہے، بولیں گے سارے، جس میں مکمل قرآن آیا، مکمل حقیقت قرآن۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر اتری۔ اور کچھ 23 برس کا عرصہ وہ ہے جس میں بھی قرآن آیا۔ بھائی کوثر بھی قرآن ہے، عصر بھی قرآن ہے، سورہ شمس بھی قرآن ہے، سورہ ضحیٰ بھی قرآن ہے۔ بھائی قرآن کا لفظ تو آیتوں پہ بھی ہے، سورے پہ بھی ہے۔ میں جملہ کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے 23 برس میں بھی آیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قرآن نہیں۔ تو اب جملہ یاد رکھیے گا، 23 برس میں بھی آیا، ایک رات میں مکمل آیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 برس میں قرآن بکھر کر آیا، ایک رات میں سمٹ کے آیا۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کو لیلۃ القدر کیوں کہا؟ کہ علی سے لے کر مہدی تک آہستہ آہستہ آئیں گے، سیدہ میں مجسم حقیقت آئے گی۔ نا مجسم۔ اچھا آپ کہیں گے کیسے سیدہ میں مجسم حقیقت آئی کیسے؟ اب تو میں نے آغاز کیا، وعدہ میرا پورا ہوا۔ قرآن کے کتنے نزول ہوئے؟ بولیے۔ 2 نزول، نزول دفعی، نزول تدریجی۔ دفعی کے لیے انزال کا لفظ، تدریج کے لیے تنزیل کا لفظ، ایک باب افعال سے ایک باب تفعیل سے، اور دونوں آیتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ اب میں اس مقام سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ انا، خدا کی قسم میں عجیب وجد میں ہوں کہ میں کیسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، لیکن یہ نتیجہ جو ہے نا یہ آپ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور یہ نتیجہ ایسا نہیں کہ اس پہ سے سرسری گزرا جائے، اس کو مجھے دلوں تک پہنچانا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اچھا پروردگار، جب تیرا ارادہ تھا کہ تو قرآن ایک رات میں اتارے گا تو تو نے شب قدر ہی کو کیوں چنا؟ نہیں، اب جوڑیں گے ساتھ۔ بھائی سوال تو بنتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا فعل نہیں، میں فقرہ بدل دیتا ہوں، کسی مخلوق کا فعل نہیں، وہ ہے حکیم مطلق۔ وہ کوئی کام عبث نہیں کرتا، وہ کوئی کام بیکار نہیں کرتا، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، وہ کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتا، اس کے ہر فعل میں حکمت پوشیدہ ہے۔ پروردگار تو نے 365 راتوں میں سے ایک رات کو کیوں چنا؟ میرا مجمع پوچھنا چاہتا ہے، 365 ایام، 365 دن بھی ہیں، 365 راتیں بھی ہیں، پروردگار تو نے ایک رات کو کیوں چنا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شب قدر جیسی کوئی رات نہیں، شب قدر کے برابر کوئی رات نہیں۔ تو پروردگار اس میں رمز کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اس میں سر کیا ہے؟ پروردگار تو نے شب قدر کو کیوں چنا؟ نہ پتہ چلتا اگر میرا 5واں امام نہ بتاتا کہ لوگوں سنو، اِنَّ فاطمہ یا لیلۃ القدر، لوگوں ہماری دادی ہی تو لیلۃ القدر ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہ ابھی تو بہت سے لوگ پریشان ہیں اور میں پریشانی حل کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔
دیکھیں ایک جملہ یاد رکھیے، ایک ہے قرآن کا ظاہر، ایک ہے قرآن کا باطن، ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ قرآن کی تعویل آنے سے قرآن کے ظاہر پر عمل ختم نہیں ہوتا، مگر تعویل وہی بتائے جس کا تعلق علم لدنی سے ہو۔ نہیں جملہ سنیے، تعویل کوئی جاہل نہیں بتائے گا۔ تعویل وہی بتائے کہ جو عالم علم لدنی ہو۔ میں جملے کو بدل دوں، تعویل وہ نہیں بتائے گا جو یہاں آ کر پڑھے۔ بولتے چلے نا آپ صاحب، یار تعویل وہ نہیں بتائے گا جو یہاں آ کر پڑھے، تعویل وہ بتائے کہ جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو۔ نہ میں کیسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ چلیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، اور میرا مولا مجھے رزق سخن عطا کرے تو میں یہ جملہ ہدیہ کروں۔ مولا نے صرف یہیں پر حدیث کو نہیں روکا، چلیے ایک سفر اور آگے کرتے ہیں، اگر اجازت دیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ سفر عجیب ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ رکیں ذرا اس مرحلے پر۔ مولا نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہماری دادی ہی لیلۃ القدر ہے، بلکہ آگے کہنے لگے من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ کاش کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں، مجھ میں یہ تاب آ جائے، یہ ہمت آ جائے کہ میں آپ تک اس ترجمے کو منتقل کر سکوں۔ احسن بھائی میں یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، سارا مجمع یکجا ہو جائے۔ بھائی یہیں پر نہیں رکے کہ میری دادی کا نام لیلۃ القدر ہے، اللہ اکبر، بلکہ عجیب جملہ کا من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ پوری رات جاگنے سے لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ نہ بولے نا بھائی، جاگنا ایک عمل ہے، جاگنا ضروری ہے، مگر ضروری نہیں کہ جو رات بھر جاگے اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر، جو سمجھے انہیں میرا سلام ہے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ضروری نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے تو ہیں مگر اگلی صبح عالم کسی اور کو ملتا ہے۔ چلیے یہاں سے آگے کا سفر میں روک نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے ضروری نہیں کہ جو رات بھر جاگے اسے شب قدر ملے۔ میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، رات بھر جاگنے سے شب قدر نہیں ملتی، رات بھر نمازیں پڑھنے سے شب قدر نہیں ملتی، بکایا اللہ بکایا محمد کرنے سے شب قدر نہیں ملتی۔ امام نے کہا من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ سنو، جس نے میری دادی کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ نہیں ابھی ایک مرحلہ اور ہے، جب تک میں اندر سے مطمئن نہ ہوں، جب تک یہاں سے اطمینان نہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوب بول رہے ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، بہت ہی آپ مودت کے ساتھ سن رہے ہیں، خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے، اس عقیدت کو سلامت رکھے، خدا یہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ پوری رات جاگو تو لیلۃ القدر مل جائے۔ جاگنا اس وقت فائدہ مند ہے جب سیدہ کی معرفت ہو۔ نہیں کاش کہ میں یہ جملہ ہدیہ کروں۔ چلے میرے ساتھ، میں ایک مقام اور لے جاؤں آپ کو۔ من عرفہا حق معرفتہا، صرف یہ نہیں کہا کہ پہچان لے تو لیلۃ القدر کو پا لیا، کہ نہیں ایسی معرفت ہو جو معرفت کا حق ہے۔ پہچانتے تو وہ لوگ بھی تھے جنہیں کہہ رہی تھی کہ میں فاطمہ ہوں۔ ارے میں نے جملہ کہا جاگے، میں کوئی کسی مقام پر لے آیا ہوں، جانتے تو وہ لوگ بھی تھے، لیکن پھر مسئلہ کیا ہے کہ حقیقی معرفت اسے کہتے ہیں کہ جہاں محبت تو ہو مگر ان کے دشمنوں سے محبت نہ ہو۔ نہیں
چلے مجھے معلوم تھا ماشاءاللہ، میں مطمئن، لیکن ایک مقام تو مجھے آپ کو دکھانا ہے نا، اجازت ہے کہ میں ہدیہ کر جاؤں؟ کہا چلے یہ بھی آپ کے لیے تحفہ، خدا کی قسم اسے محفوظ رکھیے گا، جو میں یہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ حقیقی معرفت ملتی کب ہے؟ حقیقی معرفت دو کشتیوں کے سواروں کو نہیں ملتی، معرفت کے ساحل پہ وہی رہتا ہے جس کا سفر ایک کشتی میں ہو۔ نہیں ایسے نہیں، چلیے اچھا چلے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اور اگر اب یہاں پہ کوئی خاموش ہوا تو اب ہوگا مجھے شکوہ، اس لیے میں جو جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں سب کی توجہ، آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ بتائیے، میں نے کسی مقام پہ ہدیہ کیا تھا، اب مجھے دہرانا نہیں، لیکن یہ بتائیے جب کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو تلقین پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بولے کتنی تلقینیں؟ 3 تلقینیں ہیں فقہ جعفریہ میں، کتنی ہیں؟ 3۔ ایک پہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا جو سب سے اہم ہے، وہ اس وقت تلقین کہی جاتی ہے، اس وقت عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جب روح نکل رہی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ خاموش ہیں، چلے اب مجھے اس ایک لمحے کے لیے مجھے وقت دیجیے گا تاکہ میں جوڑوں تو آپ لوگ وہاں تک پہنچے اور پرواز کریں۔ کب کہی جاتی ہے تلقین؟ بولے کہ کبھی موقع ہوا تو میں اس کو تفصیل سے ہدیہ کروں گا، جب روح نکل رہی ہو، اس لیے کہ یہ شیطان کے لیے گولڈن ٹائم ہے، اس نے جو انسان کی زندگی پہ انویسٹ کیا ہے یہ ہے کیش کرانے کا وقت۔ اگر عقیدے سے بہکا دیا تو ساری محنت کامیاب، اور اگر یہ بندہ عقیدے پہ باقی رہا تو شیطان کی ساری انویسٹمنٹ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بہکا رہا ہے تو کوئی عقیدہ بتانے والا بھی ہو۔ نہیں، مجھے تو اس سے بڑھ کے آپ کے ذوق کی تلاش ہے۔ اچھا چلیے، آپ نے ایسا ہی طے کر لیا تو اب قسم کھائیے خاموش رہنے کی، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ مجھے دکھائیے روایات میں کیا کہا، حدیثوں میں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہی ہے نا؟ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرحوم، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور۔ مجھے کسی حدیث میں دکھاؤ جو اہل بیت کی محبت پہ جیا وہ شہید۔ ارے کہاں رہ گئے، میں تو کوئی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جوانوں تم سے چاہ رہا ہوں میں، میرے ساتھ سفر کرنا، فکرہ یاد رکھنا، کسی حدیث میں تو دکھاؤ جس میں کہا گیا ہو اہل بیت کی محبت پہ جو جیا وہ شہید ہے۔ کہا نہیں، جو اہل بیت کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس فکرے کو یاد رکھنا، ولایت علی پہ جینا کمال نہیں، ولایت علی پہ مرنا کمال ہے۔ پہنچ گیا جملہ، سلامت رہے۔ اب وقت نہیں ہے، کبھی وقت ہوگا تو میں یہ تفصیل سے ہدیہ کروں گا، لیکن میری گفتگو کا رخ نہ مڑ جا، اس لیے یہ جملہ سمجھانا ضروری تھا کہ جتنی بھی روایات، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے، سب میں مرنے کا ذکر ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب تک حالات اچھے رہتے ہیں علی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، شاباش، مولا سلامت رکھے جو اس فکرے پہ بولا ہے۔ کیا کہنے آپ لوگوں کے، جب تک حالات سازگار رہتے ہیں تب تک علی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی اولاد عقیدے سے پھرا دیتی ہے، کبھی تخت کے لیے عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی منصب کے لیے عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دولت کے لیے عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے سمجھ میں آیا امام نے کتنی دور تک نظر رکھ کے کہا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں، یہ جملہ پہنچ گیا، اب اجازت ہے کہ میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ من عرفها حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، یاد رکھیے گا ذہن میں جو میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا۔ نبی، ایک نوجوان اس دنیا سے گزر رہا،
گزر رہا، نبی قریب آئے، نبی بولیے قریب آئے، سرہانے پہ بیٹھے، ایک مرتبہ کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان میں حرکت نہ ہوئی، کوشش کی، کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ یہ نتیجہ پہنچا سکوں، مجھے شہزادی توفیق عطا فرما۔ میں ان کے بچوں کی بھیک لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ فقرہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک مسافر کا تحفہ سمجھ لیجئے گا، اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ خدا کی قسم 10 برس امیر المومنین کی ڈیوڑی سے اس زبان کو مس کیا ہے، تب جرت کر رہا ہوں یہ جملہ کہنے کی۔ سنیں سنیں سنیں، یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں، انہوں نے اگر وصول کر لیا تو بس یہ محنت کامیاب ہو جائے گی۔ کون آئے؟ رسول، کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ، کہنا بھی چاہ رہا ہے۔ خدا کی قسم بیٹے کا لا الہ الا اللہ پڑھوانا اور ہے، آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، میں تو کیا جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک مرتبہ تلقین وہ بیٹا پڑھا ہے جو زندگی بھر پتہ نہیں فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، منافق ہو، اور ایک مرتبہ وہ پڑھا ہے جس کے کہنے سے لا الہ الا اللہ مانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس بارے میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں کلمہ وہ پڑھوا رہا ہے جس کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ سکا لا الہ الا اللہ، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا کیا اس کی ماں بھی زندہ ہے؟ سرہانے سے خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں ابھی زندہ ہوں۔ کہا تمہارا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کیا اس سے ناراض ہو؟ فقرہ سننا خدا کی قسم، مجھے کائنات کی دولت بھی یہاں لا کر رکھ دو، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ فیض اتنا ہے اس کا فقرے کا، ساری دولت جہنم میں جھونک دوں گا اسے ایک فقرے کے لیے۔ اس سے جو فیض آتا ہے، جو مودت ہے، جو علی کی ولایت میں، فاطمہ کی محبت میں دل دھڑکتا ہے، قیامت کے لیے سیدہ کو چہرہ دکھانے کے لیے وہ کافی ہے۔ سننا فقرہ، کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ 6 سال ہو گئے میں نے اس سے بات نہیں کی۔ اب جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ناراض ہو، بیٹے نے کیا کیا ہے، تمہارا قصور ہے یا اس کا قصور ہے؟ فوراً نبی نے کہا اس سے راضی ہو جاؤ، اب دیکھوں گا میں چہرہ۔ کیا کہا؟ اس سے راضی ہو جاؤ۔ تو فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے راضی کرنے سے میں راضی ہو گئی۔ نبی نے زبان سے کہا اب کہو لا الہ الا اللہ، فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ تو یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، شرم نہیں آتی جب جس کی ماں اس سے ناراض ہو، جب اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو سوچو جس سے حسین کی ماں ناراض۔ پہنچا فکرہ؟ کیا کہنے آپ لوگوں کے؟ مولا سلامت رکھے۔ بھئی یہ تو ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے کہے کہ ہم نے راضی رکھا ہوا ہے یا ناراض۔ تو پوچھو نا، میں جملے کو بدل دیتا ہوں اگر محفوظ کر سکے، تھک گئے تو روک دوں۔ نہیں 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 ایسے نہیں، دیکھیں بسم اللہ کا لہجہ بتائے گا یار۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں جس سے اس کی ماں ناراض ہو جب اسے کلمہ نہیں ملتا، تو یہ بتاؤ جس سے ام ابیہا ناراض ہو۔ سلامت رہے، سلامت رہے، آباد رہے۔ چلیں اچھا، آپ کیا یاد کریں گے؟ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، اور اس مقام کو آگے صرف ایک امام نے، امام باقر نے نہیں کہا، کاش میں سمجھا سکوں، امام صادق نے عجیب انداز میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
دیکھیں میں نے یہ دو ہی آیتیں سرنامہ کلام میں قرار دی تھی اور انہی پہ اب تک گفتگو ہوتے ہوتے اس مقام پر آئی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک نتیجہ تو پہنچا جاؤں۔ سنیے امام صادق نے کیا کہا، روایت اگر پہنچ گئی تو بس میرا آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ پھر سنیے کیا کہنے لگے سنو، قدر سے مراد ہے اللہ کی ذات۔ نہیں، ابھی تک آپ آمادہ نہیں ہیں، اور جب تک آپ آمادہ نہ ہوں میں فقرہ کیسے آپ کے حوالے کر دوں؟ پہلے میں آپ کو آمادہ کروں گا پھر جملہ آپ کے حوالے کروں گا۔ پھر سنیے امام باقر نے کیا کہا، اِنَّا فاطمۃ ہی لیلۃ القدر، میری دادی ہی لیلۃ القدر ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب آئے چھٹے امام کہنے لگے، دیکھیں لیلۃ القدر، پہلے میرے ساتھ بولیں گے سمجھیں گے لفظ کو تاکہ نتیجہ ملے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، آپ اس کا ترجمہ بھی لیلۃ القدر کرتے ہیں، توجہ ہے بھائی، لیل کہتے ہیں رات کو، تو لیل کا ترجمہ الگ ہوگا، قدر کا الگ ہوگا۔ اب جملہ سنیے، قدر کی رات، قدر والی رات نہیں، اور آسان کرو، مقدر بنانے والی رات۔ ضائع کیا اس بندے نے جو دائیں بائیں دیکھتا رہا اور اس جملے پہ توجہ نہ کی۔ میں تو جملہ آپ کے حوالے کیا، نہ ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا نا۔ اب کہہ رہا ہوں فقرہ تو لیل الگ ہے، قدر الگ ہے۔ اب چھٹے امام نے کہا سنو، قدر ہے اللہ کی ذات، لیل ہے میری دادی فاطمہ کی ذات۔ نہ اب آئے گا لطف، اب آئے گا جب میں جملہ بھرپور انداز میں آپ کے حوالے کروں گا۔ قدر کون ہے؟ بولے، قدر ہے اللہ کی ذات، لیل ہے، بولیے ہماری دادی، بولے دادی زہرا کی ذات۔ اچھا ایک قاعدہ ہے عربی میں، اسے کہتے ہیں اضافت۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے، اسے کہتے ہیں اضافت۔ جب بھی کا کو کی کا ترجمہ ہے، آسان پڑھا بتا رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہے اضافت، آپ کے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ میں آسان مثال دوں، آپ کہتے ہیں امت مصطفیٰ، کیا ترجمہ ہے؟ مصطفیٰ کی امت۔ شاباش، تھوڑا سا ساتھ چلیں گے۔ امت مصطفیٰ کی امت، اور آسان کرو، غلام پنجتن، بولیں پنجتن کے غلام، عزادار حسین کے عزادار۔ اضافت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بھائی؟ بولیں۔ اچھا چلیے اور کیا یاد رکھیں گے جو ذوق رکھنے والے احباب ہیں؟ میں یہ شعر بھی بہترین سوز خانی کر رہے تھے، میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کبھی اگر اضافت کثرت کے ساتھ ہو جائے تو سماعت پہ گراں گزرتی ہے، لیکن علی کی مدح کا اعجاز یہ ہے کہ کثرت اضافت میں بھی ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ چلے میں 2 مصرے سنا دیتا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ یہ اضافت کا قاعدہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، تاکہ مجھے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ امت مصطفیٰ کی امت، غلام میں پنجتن، سارے بولے پنجتن کے غلام۔ اب یاد رکھیے، کہنے لگے، شہزادہ گلریز کا شعر ہے، میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں۔ اب یہ شعر بھی کہ یہ مصرع مجھے اسلام آباد میں سمجھانا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اہل زبان ہیں، جو زبان کے اہل ہیں، وہ تو مصرے پہ بولے نا میرے ساتھ بھائی، کیا پنجتنی مصرع ہے؟ 5 اضافتیں ہیں، کثرت اضافت ہوئی ہے نہیں۔ میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں۔ کتنا گرایا، لیکن خدا کی قسم جو جتنا اہل بیت کے در پہ گرتا ہے، اہل بیت اسے زمانے میں اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، میں علی کی گلی میں پھرنے والے سگ کے پنجے کی خاک کے برابر نہیں۔ اب اگلا مصرع سنیے اور اعجاز دیکھیے علی کی ولایت کا۔ میں خاکے کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لفظ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ اب ترجمہ
سنیے، جب اضافت آپ کے ذہنوں میں آ گئی، اللہ اکبر، پھر سے بولیں گے امت، بولے امت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی امت، غلام پنجتن کے غلام۔ اب امام نے کہا قدر ہے اللہ، لیل ہے میری جدہ، آپ کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اب کریں ترجمہ، اللہ کی فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے، شکوہ رہ گیا مجھے ہر اس بندے سے، نا 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 جس نے دل میں نہیں اتارا۔ میں تو فقرہ کہنے لگا ہوں، پھر سے کر رہا ہوں ترجمہ، لیلۃ القدر، قدر ہے اللہ کی ذات، لیل ہے جدہ کی ذات، اسی لیے کہا اللہ کی فاطمہ۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے تو اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ آخری منزل لے لوں اگر اجازت ہو؟ دیکھیں میں کوئی تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ نے جس طریقے سے وصول کیا ہے نا، میں خاص طور پہ دائیں طرف والوں سے کہہ رہا ہوں، اس طرف والوں سے کہ آپ جڑتے جائیے گا میرے ساتھ اس جملے پہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ یہ تم کون ہے؟ نا نا آپ نے بڑے آسانی سے سن لیا اس فکرے کو، یہ تم کون ہے کہ جو بھی اب قیامت تک یہ آیت پڑھے اللہ اس سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں میں تو کسی مقام پر لے آیا ہوں، تمہیں کیا معلوم؟ کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، زاہد کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، عارف کیوں نہ ہو، صاحب عرفان کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم؟ یعنی اللہ نے کسی کے منصب کا لحاظ نہیں کیا، کسی کے عہدے کا لحاظ نہیں کیا، کسی کی دولت کا لحاظ نہیں کیا، کسی کی ثروت کا لحاظ نہیں کیا۔ کہوں کراچی کے لہجے میں، اللہ نے کسی کے کالر کا لحاظ نہیں کیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ کہنے لگا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئے پروردگار، یہ میرا مجمع اتنی دور دور سے مجلس سننے کے لیے آیا ہے، تو اتنا تو ہمیں بتا کہ اگر تو نے شب قدر فاطمہ کو بنایا ہے تو پھر علی کیا ہے؟ کبھی سنا اس انداز سے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر، دیکھیں ماشاءاللہ مرج البحرین کے ماننے والے ہیں نا، ہاں ہمسر فاطمہ کے ماننے والے ہیں۔ میں تو سوال ہی عجیب کر دیا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے مدارج طے کریں گے میرے ساتھ، لیکن میں تو ایک جملہ جا کر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا انوار المواہب میں آقا یہ علی اکبر نہاوندی نے کیا نتیجہ دیا ہے، وہ میں وہاں سے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی سوال تو ہے نا، شب قدر ہے فاطمہ، شب قدر ہے سیدہ کی ذات، اور دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ نہیں آپ خاموش ہوئے، ارے ابھی تک دنیا کو یہ نہیں معلوم شب قدر کب ہے۔ سلامت رہیں آباد رہیں۔ بھائی ابھی تک تو دنیا کو یہ نہیں معلوم شب قدر کب ہے۔ عقیل بھائی، حسن بھائی ماشاءاللہ دور سے تشریف لائیں، خود سلامت رکھے خدا پروردگار آپ کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی شب قدر ہے فاطمہ، دنیا کو نہیں معلوم کیا ہے، کب ہے۔ بھائی کیا عالم اسلام متفق ہو گیا کون سی رات ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے بھی امتحان عجیب لیا،
کہنے لگا ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پروردگار بتا ہی دیتا کون سی رات ہے۔ کہ نہیں، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ ہم اہم چیز آسانی سے نہیں دیتے۔ ارے خدا کی قسم میں جملہ کہہ گیا ہوں، آپ خاموش ہو گئے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، آنے والے جتنے ہو رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی اہم چیز ہوتی ہے اللہ انہیں تلاش کراتا ہے۔ علی بھی آسانی سے نہیں ملتے، علی کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، علی کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب چلیے میں جملہ ہدیہ کروں، کل اگر موقع ہوا تو یہ ہدیہ کروں گا، وگرنہ وقت کی بندشیں آگے نکل جائیں گی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے وقت میں گفتگو کو مکمل کروں۔ ابھی بھی میں اپنے وقت سے زیادہ ہو رہا ہوں، لیکن ایک جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں اتنے دنوں کی تقاریر کے بعد۔ بھائی لیلۃ القدر ہے فاطمہ، پروردگار بتا اگر لیلۃ القدر سیدہ ہیں تو پھر علی کیا ہے؟ کب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پڑھو والشمس وضحاها۔ جب نتیجہ دوں گا تب لطف آئے گا نا۔ ابھی تک جو آپ تو ہزاروں علماء خطبہ کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، واعظین کو ہزاروں تقاریر سنی ہوں گی آپ نے، لیکن نتیجہ تو لیتے ہوئے جائیے۔ شاید کوئی بات آپ کے، شاید کوئی ایک تحفہ آپ کے دامن میں نیا آ جائے۔ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بولیے گا جسے جسے معلوم ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی ضیاء پاشیوں کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، ہر چاند کی قسم نہیں، اس چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ نا ایسے نہیں، بیچ والے ابھی تک ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں۔ بھائی آپ کے ہاتھ کھلوانے آیا ہوں میں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب تو بولے میرے ساتھ، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اس کا مطلب چاند سورج سے آگے نہیں نکلتا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا زہرا، میں شاید میں جملہ ہدیہ کرنا چاہوں۔ والقمر اذا تلاها، اس چاند کی قسم جو سورج کے بولے۔ آپ نے سنا ہے یا نہیں ہزاروں علماء سے، کون ہے وہ سورج، کون ہے وہ چاند؟ کا سورج ہے رسول کی ذات۔ چاند کون ہے؟ کا قمر بنی ہاشم کا بھی باپ ہے۔ یہ لطیف سے باتیں ہیں جو بولنے والی ہیں، مولا سلامت رکھے۔ کیا کہنے آپ لوگوں کے؟ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اب نتیجہ آپ کو دوں گا، جس نتیجے کے لیے میں نے ساری گفتگو کی۔ تو سورج ہے رسول، چاند ہے علی، مگر مجھے اتنا بتاؤ چاند کی روشنی کب آتی ہے؟ کہ جب تک دن رہے چاند نظر نہیں آتا۔ چاند کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رات آئے۔ ہائے 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 ہائے، پوچھو رویت ہلال کمیٹی والوں سے، چاند نظر نہیں آتا جب تک رات نہ آئے۔ رات ہے فاطمہ، چاند ہے علی۔ اب سمجھ میں آیا لوگوں کے گلے سے علی ولی اللہ یوں نہیں اترا کہ دل میں فاطمہ نہیں آ۔ اب سمجھ میں آیا؟ چاند کی روشنی اس وقت تک نہیں پہنچتی، میں فقرہ کہنے لگا ہوں جو زبان سننے والے لوگ ہیں، چاند کی روشنی اس وقت تک نہیں پھیلتی جب تک رات اپنی چادر نہ تان لے۔
ارے کیا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. جب تک رات اپنی چادر نہ تان لے اس وقت تک چاند نظر نہیں آتا. اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ نے ولایت کا عرفان کیسے کرایا. نہیں آپ پریشان ہوئے اس ایک فقرے پر. ایک گھڑی کے لیے روک رہا ہوں. خدا کی قسم قیامت تک امامت کی پہچان کرانے والی فاطمہ ہے. اس منبر کے تقدس کی قسم, اس کی عظمت کی قسم, اس فرش عزا کی قسم, فرش ولا کی قسم, قیامت تک امامت کی پہچان کرانے والی, امامت کا عرفان کرنے والی سیدہ ہے. آپ خاموش ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں, میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور شاید یہ جملہ پہنچ جائے. آخری جملہ ابھی پڑھ کے گیا تھا نا حدیث, من ماتا ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاہلیہ. جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. اس حدیث پہ سارا عالم اسلام متفق ہے یا نہیں؟ بھائی نہیں, پیچھے والے پریشان بیٹھے ہیں, بولے میرے ساتھ. بھائی اس حدیث پہ سارا عالم اسلام متفق ہے کہ جو بھی مرے لازم ہے کہ پہلے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو. بھائی ہم اذانوں میں بغیر پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ, ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ ارے کیا جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خدا کی قسم. جو زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے وہ جاہلیت کی موت مرا. دم ہے تو بتاؤ کہ جب سیدہ اس دنیا سے گئی تو امام کون تھا؟ اب ہم سے بحث نہ کیا کرو, ہم نے اسے امام مانا ہے جسے فاطمہ نے امام مانا. ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے اس سے محبت کی ہے جس سے فاطمہ نے محبت کی ہے. آپ نے نہیں سنا بعد رسول علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے ہر گھر پہ دستک دی اور پوچھا کیا تمہیں نہیں یاد کہ میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ جو بی بی علی کی ولایت کو گھر گھر پہنچائے, علی کی امامت کو گھر گھر پہنچائے, علی کی محبت کو گھر گھر پہنچائے, غدیر یاد دلائے. ختم ہو گئی تقریر. کل انشاءاللہ خمسے کا آخری تقریر رہے گی, لیکن کبھی سوچا کریں اس ایک جملے پر, کیوں رسول کے بعد نبی کی بیٹی روتی رہی؟ کیا کبھی غور آپ نے اس جملے پر؟ پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت برکت نازل فرمائے. جو گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں نا, ان سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا کھل کر ماتم کریے گا اس فقرے پر. کیوں روتی رہی نبی کی بیٹی نبی کے بعد؟ کیوں مدینے والوں کو کہنا پڑا یا علی سیدہ سے کہیں یا دن میں گریا کریں یا رات میں گریا کریں, ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. آپ نے سن لیا اور بڑے آرام سے سن لیا. پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین ہیں, میں ہاتھ باندھ کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو, کیسے اس کی اتنی آواز نکلتی ہوگی؟ اجرکم علی اللہ. جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں نا, جو تڑپ تڑپ کے ماتم کر رہے ہیں, کبھی غور کیجئے. اس کے بعد فقرہ سنیے, خدا کی قسم فقرہ سنیے گا جو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو روئیں یا رات میں گریا کریں. طریقہ رہا بنت رسول کا. اس کے بعد ایک انگلی حسن کی تھامی, ایک انگلی حسین کی تھامی, جگئیں اور مدینے سے باہر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر
پڑھتی رہی صبت علیہ مصائب اللہ والنہار. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. علی نے بیت الحزن تعمیر کیا نا، اب سمجھ میں آیا پہلا امام باڑہ فاطمہ کی غربت میں بنایا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ماتم کرتے ہوئے آئیے، مگر ایک روز کیا دیکھا، جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے فاطمہ اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی، وہ درخت کسی نے کاٹ دیا. آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ فقرہ سنا، وہ درخت کاٹ دیا. کیا قسمت ہے رسول کی بیٹی کی. بقیع کی قبریں بھی کھلے آسمان کے نیچے، نہ زندگی میں سایہ ملا. اجرکم علی اللہ. میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس آپ نے سن لیا نا کہ سیدہ روتی رہی. کس امر میں روتی رہی؟ کیا وہ بی بی نہیں روئے گی جس کے سامنے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی جائیں؟ کل پڑھ رہا تھا نا میں، خدا کی قسم میں عجیب جملہ کہنے لگا، عجیب جملہ، عجیب فقرہ، عجیب روایت پڑھنے لگا. اب مجھے معاف کیجئے گا، جس کے سامنے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جائے، کیا وہ فاطمہ گریہ نہیں کرے گی؟ علی کے دامن میں فاطمہ کا ہاتھ تھا. جب تازیانے چلے، ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹا، علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے، مگر خدا کی قسم واپس گھر میں آئی، اپنے بابا کا کرتا اٹھایا اور آئی واپس بابا کی قبر پر. اب بابا کے کرتے کو سر پہ ڈالا اور کہا سنو، اگر علی کو نہ چھوڑا میں اپنے بال بکھرا دوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اگر علی کو نہ چھوڑا میں اپنے بال بکھرا دوں گی، میں بد دعا کروں گی. اتنا سننا تھا، علی نے سلمان کو بھیجا، سلمان جاؤ کہیں فاطمہ بد دعا نہ کرے، ان سے کہنا فاطمہ یہ بابا کی امت ہے. سلمان آئے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی آپ کے بابا کی امت ہے. شہزادی آپ نہیں دیکھتی، ابھی آپ نے بد دعا کی نہیں ہے، یہ مدینے کی دیواریں اوپر اٹھنے لگی ہے. شہزادی کرم کیجئے اس امت پر، بد دعا نہ کیجئے. تڑپ کے کہنے لگی سلمان کیا نہیں دیکھتے یہ علی کو مارنا چاہتے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے جو گھٹ گھٹ کے رو رہا. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. فقرہ کہہ دوں جو ابھی تک خاموشی کے ساتھ آنسو آ رہا ہے. خدا کی قسم احسان مند ہونا چاہیے آپ کو. جب آپ رو رہے ہیں نا، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، فاطمہ کے جنازے میں فاطمہ کے بچے بہت گھٹ گھٹ کے روئے. اللہ اکبر. کبھی موقع ہوا تو تشریح کروں گا اس جملے کی. حق ادا کیجئے آج گریہ کا. آپ کی آوازیں بتائیں روضہ رسول میں جا کر، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے پرسے میں یہ مومنین یہاں گریہ کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. فاطمہ کو جا کر کہو جاؤ کہ امت کے حق میں بد دعا نہ کرے. سنیے گا فقرہ. سلمان نے کہا شہزادی آپ کے بابا کی امت ہے. کہ سلمان نہیں دیکھتے یہ علی کو مارنا چاہتے ہیں، یہ بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. کہ شہزادی مولا نے حکم دیا ہے، علی نے حکم دیا ہے کہ بد دعا نہیں کرنی. اتنا سننا تھا کہ اگر علی کا حکم ہے تو فاطمہ اطاعت کرے گی، لیکن فاطمہ علی کے بغیر واپس نہ جائے گی. آپ نے کیا فقرہ سن لیا؟ جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے شہزادی آپ دربار میں گئی، علی کے گلے میں رسیاں تھی مگر دربار سے اپنا علی بچا لائی. ہائے زینب کبریٰ، عصر عاشور خنجر چلتا رہا، پکارتی رہی ان نبار اسے میری ماں نے چکیا پیس کر. جزاک اللہ، جزاک اللہ،
جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ختم کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، 2-3 فقرے مجھے پڑھنے دیجئے گا. یا زہرا یا زہرا، سنیں گے فقرہ؟ یا زہرا، مجھے دو جملے مزید پڑھنے دیجئے گا. سن لیا آپ نے؟ علی کو بچا لیا، علی کو بچا لیا، مگر خدا کی قسم علی کا غم بے پایا ہے. سنیں گے؟ ایک روز علی کو دیکھا، کہنے لگی یا علی کتنے دن ہو گئے آپ سے تسلی سے کوئی بات بھی نہیں کی. کیا سنا آپ نے فقرہ؟ خدا کی قسم کون ہے جو علی کے غم کو سمجھے؟ یا جملہ سنا آپ نے؟ یا علی کئی دن گزر گئے آپ سے تسلی سے بات نہیں ہوئی. یا علی آج کچھ گھڑی کے لیے میرے پاس آئیے، آپ کو چند وصیتیں کرنی ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، میں پوری وصیتیں نہیں پڑھ رہا، لیکن 2-3 وصیتیں تو مجھے سنیے. یا علی میرے پاس بیٹھیے. ایک مرتبہ علی بیٹھے، علی سیدہ کے قریب بیٹھے، دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. پڑھ دوں فقرہ؟ فاطمہ بھی رونے لگی، علی بھی رونے لگے. وہ علی جو خیبر کا فاتح ہے، فاطمہ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے. اللہ اکبر اجرکم علی اللہ. میں طاقت مانگ رہا ہوں شہزادی سے کہ میں جملہ پڑھ سکوں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گریہ کر رہے. کہنے لگی یا علی جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں ہمیشہ میں نے آپ کی اطاعت کی ہے. کہ شہزادی آپ کا رتبہ اس سے بڑا ہے کہ آپ خدا کی مخالفت کریں. سنیں گے جملہ؟ یا علی میری وصیت یاد رکھیے گا. کہ شہزادی آپ وصیت کریں، آپ کی وصیت پر علی عمل کرے گا. کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کریے گا. کہہ دوں جملہ؟ سن سکیں گے آپ؟ اس لیے کہ امامہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، وہ میرے بچوں سے ماں جیسی محبت کرتی ہے. اب جملہ سن لیجئے گا. یا علی جب آپ شادی کریں نا تو ایک دن میرے بچوں کے لیے ضرور رکھیے گا. اللہ جانے آپ نے یہ جملہ کیسے سنا؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کے نانا گئے تھے، آج ان کی ماں رخصت ہو رہی ہے. یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. اور اس کے بعد عجیب انداز میں کہنے لگی یا علی میری وصیت یہ ہے میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو مارا تھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. یا علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا. یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا. مجھے آپ غسل دیجئے گا، مجھے آپ کفن پہنائیے گا، میری نماز جنازہ آپ پڑھیے گا. عجیب انداز میں کہنے لگی یا علی قیامت تک آنے والی میری نسل کو فاطمہ کا سلام. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ختم ہو گئی تقریر. آخری جملہ، میں وصیتیں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب جب آ گئی آواز ایک جملہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. روایت کہتی ہے جب فاطمہ وصیتیں کر رہی تھی علی جیسا امام دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. جب وصیتیں کی دونوں زخمی ہتھیلیوں سے فاطمہ نے علی کے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے زخموں پہ ملنے لگی. علی نے پوچھا فاطمہ یہ کیا کیا؟ کہا یا علی میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو زخموں کا علاج ہوتا ہے. یا علی میں بہت زخمی ہوں، یا علی میرا پہلو زخمی، یا علی میرا ہاتھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مَاتَمَ حسین.